جمعہ کے خطبے کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ آج کل جمعہ کی نماز لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں گھروں میں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، تو کیا اس میں یہ پریشانی آتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ کون دے، اور بعد دفعہ خطبے کی کتاب بھی نہیں ہوتی کہ دیکھ کر پڑھا جائے، تو کیا کوئی شخص اگر جمعے کے خطبے کے لیے تھوڑی سی تقریر اردو میں کر دے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھا دے، تو یہ کیا جمعے کے خطبے کے قائم مقام ہو جائے گی؟ یا موبائل کھول کر کے موبائل سے دیکھ کر کے کوئی خطبہ اس میں کوئی فیڈ کیا ہوا وہ پڑھ دیا جائے؟ دیکھیے، جمعہ کا خطبہ یہ جمعہ کی شرائط میں سے ہے، بغیر خطبے کے تو جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی نماز جمعہ کی صحت جمعہ سے قبل خطبے پر موقوف ہے، اور یہ خطبہ عام لیکچر کے حکم میں نہیں ہے کہ اس میں یہ اختیار ہو کہ ہر شخص جمعہ سے پہلے نماز سے پہلے اپنی زبان میں اردو، ہندی، انگریزی، فارسی میں کچھ تقریر کر دے، کچھ لیکچر دے دے اور اس کے بعد جمعہ پڑھا دیا جائے، بلکہ جس طرح اذان بغیر عربی زبان کے نہیں ہوتی، حالانکہ اذان کا جو مقصد ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، وہ کسی بھی زبان میں ہو سکتا ہے، اور اذان کا مفہوم اور اس کا ترجمہ کسی زبان میں دہرا دیا جائے تو مقصد پورا ہو جانے کی وجہ سے اذان معتبر ہو جانی چاہیے، لیکن سب جانتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں کہی گئی اذان صحیح نہیں ہوتی، اس کو عربی زبان میں دہرانا ہوگا۔ اسی طریقے سے غیر عربی زبان میں دیا گیا خطبہ بھی معتبر نہیں ہوتا، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب عرب سے باہر دنیا کے گوشوں میں مختلف علاقوں میں گئے، عجم و فارس میں گئے، جہاں ان کی مادری زبان، وہاں کی مقامی زبان کچھ اور تھی، تو انہوں نے دعوت و تبلیغ تو وہاں کے مقامی زبان میں سیکھنے کی کوشش کی، گفتگو کی، بات کی، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دیا ہو۔ اس لیے خطبہ تو عربی میں ہی ہونا ضروری ہے، عربی کی اپنی ایک شان ہے، خطبے کا ترجمہ کر دینا، اس کا مفہوم بتلا دینا، یہ اس سے جو ہے عربی کے خطبے کا جو حکم ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ لوگ مستفید بھی ہو جائے خطبے سے، تو خطبے کا مفہوم مقامی زبان میں خطبے کی اذان سے قبل سنا دیا جائے، اور خطبہ جو ہے بعد میں عربی میں اذان کے بعد دے دیا جائے۔ خطبہ دینے والا شخص اگر عربی زبان بولنے پر قادر ہے تو زبانی خطبہ دینا افضل ہوتا ہے، اور اگر خطبہ دینے والے کے لیے اس میں دشواری ہو تو خطبہ دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، اور دیکھ کر پڑھنا جس طرح کتاب سے صحیح ہے، موبائل سے کسی کاغذ وغیرہ میں لکھ کر کے لکھا ہوا اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے۔ خطبے کی سنت میں یہ ہے کہ 2 خطبے ہونے چاہیے، 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھا جائے، اور ان خطبوں میں چند آیات، احادیث کو کوٹ کیا جائے، مسلمانوں کے لیے کچھ نصیحت کے کلمات ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، اور ذکر و دعا پر مشتمل ہو۔ یہ خطبہ طویل سے طویل بھی ہو سکتا ہے، اور موقع محل کے لحاظ کے اعتبار سے مختصر بھی ہو سکتا ہے، ایک آیت، ایک دعا، ایک حدیث پڑھ دی، یا ایک آیت پڑھ کر کے ایک آدھ کلمہ تسبیح پڑھ دی تو خطبے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ بہرحال عربی میں ہی خطبے کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بوقت ضرورت کتاب وغیرہ میسر نہیں ہے، موبائل پر دیکھ کر خطبہ پڑھا جائے تو بھی صحیح ہے، لہذا یہ سہولت در سہولت کہ ہم خطبہ کی جگہ پر لیکچر دے دیں اور اس کو خطبے کے قائم مقام سمجھیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال رمضان کے منجھلے روزے کو لے کر آیا ہے کہ رمضان کے منجھلے روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے کیا؟ منجھلا روزہ سے مراد رمضان کے بیچ کا روزہ، یعنی رمضان کا 14واں روزہ، بعض لوگ 15ویں روزے کو منجھلا روزہ کہتے ہیں، اور یہ بات یقیناً محسوس کی جاتی ہے کہ عورتوں میں خاص طریقے پر منجھلے روزے کو لے کر بڑا جوش ہوتا ہے، عوام میں بھی جو ہے منجھلے روزے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، افطاری کا بھی بہت خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن شرعاً جو ہے منجھلے روزے کی کوئی خاص فضیلت یا اہتمام شریعت سے ثابت نہیں ہے، بالکل بے بنیاد اور بے اصل بات ہے۔ رمضان کے سارے روزے فضیلت میں برابر ہیں،
اور رمضان کے کسی ایک روزے کو چھوڑنا گناہ میں، سارے روزے کے چھوڑنے کے اعتبار سے تمام روزے برابر ہیں رمضان کے۔ تو اس رمضان کے منجلے روزے کو خاص اہتمام کرنا اور اس کو خصوصی اہمیت دینا اور اس کے اعتبار سے کوئی اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کرنا افطاری اور سحر کے لین سے، یا کہ کوئی روزے نے سارے روزے چھوڑیں گے صاحب منجلا روزہ نہیں چھوٹے گا، کہ منجلے روزے، یہ بے بنیاد بات ہے، بلکہ یہ شیطانی چال ہے کہ اس نے ایک روزہ رکھوا کر باقی روزے چھڑوا دیے۔ اور منجلے روزے کی چونکہ کوئی خاص فضیلت جب شریعت نے نہیں بتائی تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی فضیلت مقرر کر لینا اور اپنی طرف سے اس کو اہمیت دے دینا۔ کسی بھی چیز کی اہمیت یہ فضیلت شریعت کے دینے سے آتی ہے، کسی بھی رات کی فضیلت ہو، کسی بھی دن کی فضیلت ہو، تو کسی بھی وقت کی فضیلت ہو، تو یہ فضیلت بتانا، فضیلت مقرر کرنا یہ شریعت کا کام ہے، ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ جب شریعت نے ہمیں منجلے روزے کی کوئی خاص فضیلت و اہتمام ہمیں نہیں بتایا تو ہم اہمیت اگر دیں گے تو اگرچہ اس کو ہم دین نہ سمجھیں، لیکن اس لیے غلط ہوگا کہ شروع میں تو اس کو یوں ہی عوامی چیز رہے گی، بعد میں اہمیت دینے کی وجہ سے لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس دن کو اہمیت دینا یہ دین کا گویا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اور پھر جو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے اس کو غلط کہیں گے۔ تو یہیں سے حدیں پامال ہوتی ہیں اور شریعت کی حدود جو خلاف ورزی ہوتی ہے، حدیں ٹوٹتی ہیں اور بدعت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے جو ہے منجلے روزے کو کوئی خاص اہمیت یا فضیلت والا روزہ سمجھنا یہ بالکل خلاف شرع اور باطل ہے۔